الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ یا بنی اسرائیل سے دو مضمون ملے جلے چل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات تقریباً کل کے سبق میں 11 کے قریب انعامات بتلائے تھے، ساتھ ساتھ ان کے قبائح اور خباثات کا بھی تذکرہ تھا۔ ویسے تو ضمناً کچھ قبائح آئے تھے، لیکن آج کے سبق میں مستقل میں عنوان رکھ رہا ہوں بنی اسرائیل کے قبائح۔ کل کے سبق میں جو بھی ان کی خباثات آئیں، قبائح آئے، ان کا منبع ایک ہی بات ہے، وہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر کفران نعمت تھا۔ اللہ نے جو انعام کیا، جو احسان کیا، ان لوگوں نے اس کا کفران کیا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ان کو من سلوا ملے تو کفران نعمت کیا، انبیاء آئے تو ان کو بھی قتل کیا، یہ بھی کفران نعمت کیا۔ تو ان تمام خباثات کو جو کل آپ نے پڑھی، ان کو آپ لوگ قباحت نمبر 1 میں بند کر دیں، پھر اس کے بعد قباحت نمبر 2، 3، 4 کا سلسلہ چلے گا۔ قباحت نمبر 1 گویا کہ کل کے اسباق میں جو آئی وہ تھا کفران نعمت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کے اندر بھی ان کی ایک قباحت آئی تھی، وہ قباحت نمبر 2 کا عنوان دے دو، ترک عمل۔ بد عمل تھے، بے عمل تھے، جو ان کو احکام بتائے جاتے تھے ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ کے اندر بھی ان کی ایک اور قباحت نمبر 3 آئی تھی، اعتداء در احکام۔ ان کو جو حکم کیے جاتے تھے اس میں وہ اعتداء کرتے تھے، یعنی حد سے تجاوز کرتے تھے، حدود کا خیال نہیں کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سے پھر قباحت نمبر 4 آ رہی ہے۔ عنوان تو میں بھی دے دیتا ہوں، معاندانہ سوالات۔ امتی کا کام ہوتا ہے نبی حکم کرے فوراً تعمیل کی جائے۔ امتی کا کام کیا ہے؟ نبی کا حکم ہو، امت تعمیل کرے۔ سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، چی جائے کہ معاندانہ سوالات ہوں۔ سوالات اس بہانے سے کہ ہم کام کرنے سے، عمل کرنے سے بچ جائیں، یہ بہت ہی کبھی ہے، بہت ہی برے ہیں۔ ان سوالات کے عادی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود۔ اگر یہی بات دیکھنی ہو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ بھی یہی رویہ رکھا ہوا تھا، آتے غلط قسم کے، عجیب قسم کے سوالات کرتے۔ جو عادت تھی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے کی، وہی عادت نبی علیہ السلام کے سامنے بھی شروع کر دی۔ اللہ نے متعدد مواقع پر تنبیہ فرمائی کہ نبی سے سوال نہ کیا کرو، باتیں نہ پوچھا کرو، لا تسألوا عن اشیاء، نبی سے کچھ نہ پوچھا کرو،
باتیں تفصیل سے اپنی جگہ پر کچھ پڑھ رہے ہو، کچھ ہمارے حصے میں ہے جو آ جائیں گی۔ تو قباحت نمبر 4 بتا رہا ہوں، معاندانہ سوالات۔ طالب العلم کو جو استاد کے سامنے بیٹھا ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئے، سمجھنے کی نیت سے باادب ہو کر سوال کرنے کا حق ہے۔ استاد پر بھی فرض ہے کہ اس کو مطمئن کرے، لیکن کوئی طالب العلم ہٹ دھرم ہو، معاندانہ انداز سے سوال کرے، یہ استاد کے حق میں تو مضر نہیں ہے، طالب علم کے حق کے اندر مضر ہے، بڑی نقصان دہ بات ہے، بالخصوص جب استاد پہنچا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو استاد کے دل پر تھوڑی سی گرد آ جائے نا، تو ایسا گستاخ طالب علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو معاندانہ سوالات اس نیت سے کہ میں غالب آ جاؤں یا اس کو تنگ کریں یا عمل نہ کریں، یہ اصل میں اس کے بانی یہود ہیں، یہود ابتدا ان لوگوں نے کی ہے۔ قصہ مختصراً یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، نام اس کا عامیل تھا، دولت بڑی تھی، خزانہ بڑا تھا، جانور بھی تھے، دراہم دنانیر بھی تھے، لیکن اس بیچارے کی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک بنت تھی، ایک بیٹی تھی۔ ادھر سے رشتہ داروں میں ایک بھتیجا بھی تھا۔ اب بھتیجا نے ہیلا کیا کہ میں اپنے چاچے کی ساری جائیداد کا وارث بھی بن جاؤں اور اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ نکاح بھی کر لوں۔ یہ حرص، یہ تمنا، یہ خواہش سوچتا رہا کیسے پوری کروں۔ شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ آسان طریقہ ہے، سال طریقہ ہے، انہیں تو چاچا تیرا بڈھا تھیا بیٹھے، آج مرے کل مرے، مار گتے۔ اس بے وقوف نے چاچے کو مار دیا، لاش اٹھا کر کسی قریبی بستی کے اندر ڈال دی۔ دن کو شور مچا دیا کہ ان بستی والوں نے میرے چچے کو قتل کیا ہے، لہذا دیت ادا کرے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فوج کو لے کر پہنچ گیا لڑنے کے لیے۔ ان لوگوں نے انکار کیا، قسمیں اٹھائیں کہ ہم بری ہیں، ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، ہم نے یہ غلطی نہیں کی، لیکن کہاں یہ مانتا۔ اب بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ گئی، اختلاف پڑ گیا، نزاع ہو گیا، خطرہ تھا کہ تصادم ہو جائے اور قتال اور خون بہانا شروع کر دیا جائے۔ مشورہ ہوا ان لوگوں کا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتا دیں کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے۔ کل بھی میں نے اس طرح کی بات کی تھی، بڑے عجیب لوگ تھے، بڑی گندی بیماریاں تھیں، لیکن عالم الغیب خدا کو سمجھتے تھے، قادر و مختار بھی خدا کو سمجھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر، فادع لنا ربک، رب سے دعا کر۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس نیت سے آ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائے قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ ان کو کہو ایک گائے ذبح کرے۔ گائے ذبح کرنے کے بعد
اس کے گوشت کا ٹکڑا، دمب کا یا زبان میت کو لگا دیں، میت بول پڑے گا اور اپنا قاتل بتا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی بات کہی۔ اب کہنے کے بعد چاہیے تھا کہ مان لیتے، گائے ذبح کرتے، لیکن اب معاندانہ سوالات شروع کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ کا حکم ہے گائے کو ذبح کرو، تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام پر برس پڑے۔ موسیٰ مذاقاں کریں نہیں، کھلنا کریں نہیں، ٹھٹھے کریں نہیں، ایسا نال نبی تھی تے رسول تھی تے اساں موئے پیسے اساں مصیبت زدائے سے حادثہ تھیا پہ اساں اندر قتل تھیا پہ تو کھلا کریں دی گوں ذبح کرو۔ یہ عجیب حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ یار استہزاء جاہلوں کا کام ہے، میں جاہل تو نہیں ہوں۔ جب سمجھ گئے کہ حکم خداوندی ہے، پھر معاندانہ سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ اس کی عمر بتاؤ کیسی ہو، اس کا رنگ بتاؤ کیسی ہو، اس کے بارے میں بتاؤ وہ کام کیا کرتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے سوالات کے جوابات دی، اللہ سے پوچھتے رہے، اللہ بتاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تو مطلق گائے کا حکم کیا تھا، کوئی گائے ذبح کر دو، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کر دی۔ جب گائے ڈھونڈنے لگے، اب اس طرح کی گائے نہیں مل رہی تھی، ایک جگہ پر جا کے ملی، بس ایک جگہ پر، کہیں نہیں مل رہی تھی ان 3 صفات والی کہ یہ عمر ہو، یہ رنگ ہو اور اس طرح کے کام کاج والی ہو۔ ایک بچے کے پاس مل رہی تھی، ایک نوجوان کے پاس۔ کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا با ادب بچہ تھا، اس کا باپ بوڑھا تھا، ماں بھی اس کی بوڑھی تھی، باپ فوت بھی ہو چکا تھا، ماں زندہ تھی۔ یہ بچہ باپ کا بھی فرما بردار تھا، ماں کا بھی فرما بردار تھا۔ باپ کی فرما برداری کا قصہ یوں ہے کہ ایک بار کوئی جوہری آیا، ہیرے بیچنے والا آیا، اور اس نے گلی میں صدا لگائی، ہیرے لے لو، ہیرے لے لو۔ آج کل جی میں آتے ہیں پاپڑ لے لو، پاپڑ لے لو۔ دنیا جو غریب ہے، پاپڑ ہی وکڑے بیا کیا وکڑے، کھیرے لے لو، آلو لے لو۔ وہ دور تھا، لوگ گلیوں میں کوچوں میں ندائیں لگاتا، کیا لے لو؟ ہیرے لے لو، ہیرے لے لو۔ تو اس بچے کے دل میں خیال آیا کہ میں ہیرا لے لوں۔ دوڑا جس کمرے میں ابا سویا ہوا تھا، ابے کو جا کر دیکھا تو ابے کو نیند تھی، مناسب نہ سمجھا کہ ابے کو بیدار کروں۔ ہیرے والے کے پاس آیا، پوچھا ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ ہیرے والے نے کہا اس ہیرے کی قیمت اس دور کے مطابق 70,000 درہم۔ کتنی؟ 70,000 درہم۔ بچے نے کہا بس ایک ہیرا مجھے دے دو، 70,000 درہم میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ کچھ دیر انتظار کریں، میرا والد بیدار ہو جائے، اس سے میں لے کر آپ کو دے دوں گا، خزانے کی چابی اس کے پاس ہے، لہذا وہ بیدار ہوگا، میں اٹھا کر جب اٹھے گا آپ کو پیسے دے دوں گا۔ ہیرے والے کہنے لگا بھی میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، آپ مجھے 70 کے بجائے 60,000 دے دیں اور ابھی دیں۔ بچے نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا، تم 80 لے لو لیکن انتظار کر لو، میں ابے کو بے آرام نہیں کرتا۔ پھر ہیرے والے نے کہا نہیں یار جلدی کر، باپ کو اٹھا دے، 50 دے دے۔
اس نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا، میں باپ کو اٹھاؤں بیدار کروں، ایسے نہیں ہو سکتا، تو نیوے لے لے لیکن انتظار کر۔ یوں چلتے چلتے 20-30 تک وہ پہنچ گیا اور یہ لاکھ سے بڑھ گیا۔ بالآخر اس نے نہ مانا، انہوں نے بھی نہ مانا، لیکن باپ کو نہ جگایا۔ آج کل تک کیا ہوتا ہے، جگ دے پیو، اول تا ابا روب ہوندے روب، ادب تو گیا والدین کا۔ محروم کیوں ہے آج کل ہماری چیز سے؟ سوچیں، ادب ہوتا تو کبھی محروم نہ ہوتے۔ بادب ہو اور محروم ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محرومی کی وجوہ ہے، اور ان وجوہ میں ایک اہم وجہ کیا ہے؟ ادب نہیں ہے، سمجھتے بھی نہیں ہے کیا ادب ہے۔ اب تھوڑا سا اگر سوچ لو تو یہ بھی بے ادبی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہمارے دلوں سے کیا گزرے گا؟ بس اتنی بر اکتفا کر رہا ہوں۔ مجھے بھی دعوت ملی ہے، میں استاد تھا ان کا، وہ وہاں کے تینوں بخاری میرے پاس پڑھے ہیں، ترمذی میرے پاس پڑھے ہیں، گیا ہوں صرف کھڑے کھڑے ہاتھ ملا کے آ گیا ہوں، نہیں کھائے چاول، نہیں کھائے بکرا، خیر بات پھر تم ادھر ادھر کر دو گے۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں، آج جو کچھ ہے یہ ثمرہ ہے ہماری بے ادبی کا۔ تو ہیرے والا چلا گیا، اگر باپ کو بھی پتا تھا میرا بیٹا کتنا باادب ہے، تو باپ کے گھر میں ایک گائے تھی، اس نے ایک بچہ دیا، تو ایک بار اس کے باپ نے اس بچے کو جنگل میں جا کر چھوڑ دیا، اللہ کی امانت۔ کہا اللہم انی استودعک ہذہ العجلہ لابنی، اے اللہ یہ گائے کا بچہ میں تیری امانت رکھتا ہوں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے جنگل میں، تو اس کی حفاظت کرنا، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ اپنی امانت لے جائے گا۔ باپ فوت ہو چکا ہے، ماں ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کا کتنا فرما بردار ہے۔ رات کے یہ بچہ 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ میں کچھ آرام کرتا تھا، ایک حصہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک حصہ میں ماں کی خدمت کرتا تھا۔ یوں رات کو گزارتا تھا، اور ہر بات میں ماں کی مان کر چلتا تھا۔ ماں جو حکم کرتی حاضر 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 کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ بچہ کچھ بڑا ہوا، کچھ حالات بھی ایسے آ گئے کہ غربت فقر نے گھیر لیا۔ اب ماں نے بیٹے کو کہا، بیٹے جنگل میں تیرے باپ نے تیرے لیے ایک امانت چھوڑی تھی اللہ کے پاس، جاؤ اس امانت کو لے آؤ، وہاں جا کر جنگل میں آواز دو، حضرت ابراہیم کے رب، حضرت اسماعیل کے رب، حضرت یعقوب کے رب، حضرت اسحاق کے رب، میری گائے مجھے دے دو۔ اس کے رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے رب، میری گائے مجھے دے دو۔ جا جنگل میں یہ آواز لگا، اور اس گائے کی علامت یہ ہوگی کہ اس گائے کے چمڑے سے ایسے شعاعیں نکلے گی جیسے سورج سے نکلتی ہیں، گویا کہ اتنی چمکدار ہوگی۔ پھر اس کو لے کر آنا ہے، پھر میرے پاس پہنچنا ہے۔ گیا جنگل میں، گائے کو لیا،
گائے آواز نکالی، گائے آ گئی، وہی علامات اس میں موجود تھی۔ اب گائے کو لے کر چل پڑا، تھکا ہوا تھا تو گائے پر سوار ہو گیا۔ تو گائے نے آواز دی، اے نوجوان، ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والے۔ بلکہ بات یوں ہے، چل رہا تھا تو گائے نے آواز دی، سوار نہیں ہوا تو گائے نے آواز دی، اے نوجوان، ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، مجھ پر سوار ہو جا، یہ تیرے لیے آسان ہے اس سے کہ پیدل چلے۔ بہرحال گائے لے کے آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا، بیٹے جاؤ اس گائے کو بازار میں بیچاؤ۔ بیٹے نے کہا، اماں کتنے کی بیچوں؟ امی نے کہا کہ 3 دینار کی بیچنی ہے، لیکن وہاں بات ٹن ہوتا ہے آج کل جی، کال مقام نہیں ہوگا آج کل، کیا لا سکتے ہیں، ٹن تھی کیا؟ بات اٹل نہیں کرنی، فیصلہ کن بات نہیں کرنی، معلق کرنی ہے، مجھ سے مشورہ لینا ہے۔ بازار میں کھڑا ہو گیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کتنے کی دیتا ہے؟ اس نے کہا 3 دینار کی ہے، لیکن ماں سے میں مشورہ کروں گا۔ اس نے کہا نہیں یار 6 دینار لے لے، ماں سے مشورہ نہ کر۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر ماں کے پاس آیا، ماں کو کہا ایک آیا ہے خریدار، وہ 3 کے بجائے 6 دیتا ہے، بیچ دوں؟ ماں نے کہا ہاں بیچ دے، لیکن اس کو کہنا اب بھی ماں سے میں مشورہ کروں گا۔ اب گیا، اس کو کہا یار 6 دینار کی ہے، لیکن میں ماں سے مشورہ کروں گا۔ اس نے کہا یار ماں سے مشورہ نہ کر، 12 لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر ماں کے پاس آیا، اماں وہ 12 دیتا ہے، میں جا جا، اس کو کہا 12 کی ہے، لیکن ماں سے مشورہ کروں گا۔ یوں کہیں تک اس کی قیمت پہنچ گئی، کہیں تک اس کی قیمت پہنچ گئی۔ اب اس کی ماں کہتی ہے اس بچے کو، بیٹا یہ کوئی تاجر نہیں ہے، لگتا ہے یہ آسمانی کوئی ملک ہے، اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، اس سے پوچھو کہ میری اماں کہتی ہے کہ میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں، اور بیچوں تو کتنے کا بیچوں۔ واقعتاً وہ ملک تھا، اللہ نے مدد کر رہا تھا بچے کی، اس بنا پر کہ یہ ماں کا اور رب کا فرما بردار تھا۔ ملک نے کہا کہ نہ بیچو اس کو۔ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہونے والا ہے، ان کو ضرورت پیش آئے گی، وہ آپ کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیچنا، اور قیمت کیا لگانا، اس کا جتنا چمڑا ہے نا، اس چمڑے میں جتنا سونا آئے نا، اتنا بھر کے لینا ہے۔ اب وہ گھر لے کے آ گئے، ادھر سے واقعہ پیش آ گیا، سوالات جوابات ہو گئے، اب گائے تلاش کرنے لگ گئے، یہ گائے ملی، کوئی اور گائے اس طرح کی تھی نہیں۔ اب قیمت، انہوں نے کہا قیمت یہی ہے، انہوں نے کہا حاضر۔ یہ اللہ نے ثمرہ دیا ماں باپ کی خدمت کا، ماں باپ کی اطاعت کا۔ آج کل لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اصل بات۔ بیٹے کو ماں صبح ناشتہ پکا کے دے رہی ہوتی ہے، اور چائے دے رہی ہوتی ہے، کھانا دے رہی ہوتی ہے، پراٹھا دے رہی ہوتی ہے، انڈا پکا کے دے رہی ہوتی ہے، اور وہ اس وقت بھی ماں سے الجھ رہا ہوتا ہے۔ معلوم نہیں اللہ نے ماں کو دل کیسے دیا ہے، لگتا ہے ایسے ہے دل میں بات آ رہی ہے کہ کوئی مخصوص دل ہے ماں کے پاس، جو عام انسان کا دل نہیں ہے۔ بچے کے حق میں، اولاد کے حق میں جتنے یہ تڑپاتے ہیں نا ماں باپ کو، باپ سے زیادہ ماں کو الحمدللہ نہیں تڑپتی۔ الگ بیٹھ کر رو بیٹھیں گی،
باپ کو اولاد کو کبھی نہیں چھوڑے گی، ماؤں کو تو چھوڑنے والے ہیں لیکن اولاد کو چھوڑنے والی یہ نہیں ہے، بہت کم، شاذ و نادر، وہ بھی اوے جڑا اپنے ماں پیو نے پیٹیاں ہو سے گال بلاؤ تھی وجہ سے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ بس یہی قصہ ہے جو شروع ہو رہا ہے، شروع کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قباحت نمبر 4 ہے، معاندانہ سوالات، سارا قصہ بیان ہو چکا، عملی کمزوریاں چل رہی تھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حکم موسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ حکم موسیٰ علیہ السلام، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم خداوندی، ان اللہ یامرکم، تحقیق اللہ پاک تم کو حکم کرتا ہے، تشریع حکم ان تذبحوا بقرۃ، یہ کہ ذبح کرو تم ایک گائے کو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، بنی اسرائیل کی گستاخی، بنی اسرائیل کی گستاخی، اعتراض بنی اسرائیل۔ کیا چاہیے تھا؟ موسیٰ نے یوں نہیں کہا میں کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تم کو حکم کرتا ہے۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا عناد ہوگا، کیا معاندانہ بات ہوگی؟ کوئی حد ہے؟ کیا کہتے ہیں تتخذنا، کیا پکڑتا ہے تو ہم کو حزبن، ٹھٹھا کیا ہوا، مذاق کیا ہوا۔ یہ حزبن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، ہمارے ساتھ ہمیں تو ٹھٹھا کیا ہوا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ سخریہ، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور کسی کو حقیر اور ذلیل جان کر بات کرنا، جس کو ہم لوگ مذاق کہتے ہیں، عربی میں اسی کو استہزاء کہتے ہیں، تو حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتا ہے کہ میں نے مذاق کی ہے، ہوتا جھوٹ ہے، کہتے ہیں مذاق کی ہے، تو مذاق ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ مذاق کا مقصد دوسرے کی تذلیل ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، سخریہ تذلیل، دوسرے کو گھٹیا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ قوم قوم سے کرتی ہے، عورت عورت سے کرتی ہے، مرد مرد سے کرتا ہے، کلاس فیلو سے کرتا ہے نا۔ لا یسکر قوم من قوم، او ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، سخریہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی سے مذاق نہیں کی، یہ حرام امر ہے۔ ہاں جو چیز ثابت ہے وہ اور ہے، مزاح، مذاق اور ہے، مزاح اور ہے۔ مذاق دل لگی ہوتی ہے، کہنے والا کا مفہوم اور ہوتا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام مزاح فرماتے تھے، مذاق نہیں فرماتے تھے۔ مذاق جاہلوں کا کام ہے، بے عقل قوم کا کام ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی مزاح، ایک بڑھیا نبی علیہ السلام کے پاس آئی، بات بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ بوڑھییں جنت میں نہیں جائیں گی۔ رو پڑی، چیخنے چلانے لگ گئی، یہ مزاح تھی۔ تو آپ نے فرمایا بی بی جب جنت میں جائے گی تو نوجوان بن کے جائے گی۔ آپ خوش ہو گئی۔ یہ ہے مزاح۔ صحابہ میں بھی تھی، مزاح تھی، مذاق نہیں تھی۔ آج کل ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ ایک چھوٹی بچی کہیں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی تھی، علاج کے لیے گئی تھی، کچھ سمجھدار تھی، ڈاکٹر نے کوئی بات کی، پھر بات میں ڈاکٹر نے کہا میں نے مذاق کی ہے، تو بچی ڈاکٹر کو کہتی ہے مذاق اور جھوٹ میں فرق کیا ہے؟ مذاق اور جھوٹ میں فرق کیا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب خاموش ہیں، اس کے ساتھ نانا تھے، وہ عالم تھے، کہتے نانے سے پوچھنا۔ تو بہرحال بچی بھی سمجھتی ہے
کہ جب ایک چیز سے مجھے صدمہ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ایذا ہو رہی ہے، اور پھر میں کہتی ہوں کیوں کہہ رہا ہے، تو کیسے مذاق کی ہے، معلوم ہے جھوٹ بولا ہے نا۔ اب وہ پوچھ رہی ہے مذاق میں اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ مذاق اور جھوٹ میں فرق بتا دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا بھی سمجھتا ہے میں جھوٹ ہے، نیت بھی ہے کہ میں جھوٹ ہے، اگلے کو بھی پتہ چل جاتا ہے جھوٹ ہے، اور سمجھتا بھی ہے گناہ ہے۔ مذاق میں نیت جھوٹ کی نہیں ہوتی، اور کھلا جھوٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہوتا جھوٹ ہے، اور اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتا۔ تو گویا کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ وہ جھوٹ ہے کہ قائل بھی نہیں سمجھتا کہ جھوٹ ہے، اس میں اس جھوٹ سے بھی زیادہ گناہ لگتا ہے مجھے، کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ تحقیر بھی ہے، تحقیر کسی کی تذلیل بھی ہے، اور تحقیر مسلم بہت بڑا گناہ ہے۔ ضمناً ایک بات آ گئی ہے، قالوا اتتخذنا ہزوا، بنی اسرائیل کا اعتراض، بنی اسرائیل کی بے ادبی، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم کو بناتا ہے ٹھٹا کیا ہوا؟ جواب موسیٰ، جواب اعتراض، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، اعوذ مستعیذ کا بیان، پناہ طلب کرتا ہوں میں، باللہ مستعاذ بہ کا بیان، اللہ کے نام کے ساتھ، ان نکون من الجاہلین، مستعاذ منہ کا بیان، یہ کہ ہوں میں جاہلین سے، یعنی استہزاء کن کا کام ہے؟ جاہلین کا۔ جب وہ سمجھ گئے کہ حقیقت ہے، گائے ذبح کرنی ہے، مذاق نہیں ہے، اب ان کے معاندانہ سوالات چل پڑے۔ مطالبات بنی اسرائیل، مطالبات بنی اسرائیل، مطالبہ نمبر 1، معاندانہ سوالات۔ سوال نمبر 1 کہنے لگے ادع لنا ربک، دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے۔ تشریح مطالبہ، کیا دعا مانگ؟ یبین لنا ما ہی، اللہ پاک بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی، کیا ہے وہ گائے؟ کیا خیال ہے بھائی، جن سے بقرہ کو وہ نہیں جانتے تھے؟ گائے کیا ہوتی ہے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، جن سے بقرہ کو جانتے تھے۔ اس دور میں کسی بچے کو کہو بکری، سمجھ جائے گا، بھینس سمجھ جائے گا، بلی سمجھ جائے گا۔ اب بال ہوئے تھے آکے بلی کیا ہوتی ہے نہیں پوچھتا، بڑا ہو بڑا، اور وہ پوچھے گائے کیا ہوتی ہے، اور دیہاتی بھی ہو، وہ شہری بھی کیوں نہ ہو، یہ عام چیزیں ہر ایک جانتے ہیں۔ اب ان کے سوال کا یہ مقصد نہیں کہ وہ جن سے بقرہ کو نہیں جانتے، وہ بقرہ کی کچھ صفات پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب گائے سے پتہ چلنا ہے قاتل کا تو وہ مخصوص گائے ہوگی، اس لیے پوچھ رہے ان کی صفت کیا ہو۔ تو پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہے، کس عمر کی ہو؟ یبین لنا ما ہی، تشریح مطالبہ ہے، اللہ پاک بیان کرے ہمارے لیے، واضح کرے ہمارے لیے کیا ہے وہ گائے، یعنی گائے کی صفت کیا ہو، گائے کی عمر کیا ہو۔ اب جواب مطالبہ آ رہا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں انہا بقرۃ، تحقیق وہ گائے ہو، کیسی ہو؟ تشریح حکم ہے، لا فارض ولا بکر، نہ وہ گائے فارض ہو اور نہ وہ گائے بکر ہو۔ بکر کہتے ہیں ابتدا والی، نو عمر، نئی نئی۔ فارض کہتے ہیں بڑی عمر والی، بوڑھی بڈھی، تو ایسی گائے نہ ہو۔ لا فارض ہو، نہ بڑی عمر کی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، ولا بکر، بالکل نوجوان بھی نہ ہو، نئی عمر کی بھی نہ ہو۔ اب اسی کی تاکید ہے، اوان بین ذالک، ادھیر عمر کی ہو، اس کے دربین، بین کیا منع کر رہا؟ اوان بین ذالک، اس کے درمیان ادھیر عمر کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ میری قوم
سوال پر سوال کرے گی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مبادرت الی التعمیل، مبادرت الی التعمیل. اللہ دے بندے مطلب یا سوال کرو چاہ جلدی کم کرو. ففعلوا مبادرت للتعمیل، حکم موسوی. ففعلوا بس کرو تم اس شے کو جس کا تم کو حکم کیا جا رہا ہے. اب مطالبہ نمبر 2، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا. کہا انہوں نے ادع لنا، دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیا ہو. اور اسے یہ سوال ہے رنگ کیا ہو، گائے کا رنگ کیا ہو، ہے نا معاندانہ. اصل میں مقصد کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سوال کریں دے تھک ویسے لا جواب تھی ویسے ساری جان چھوٹ پوس. آخر موسیٰ علیہ السلام پتہ چکھ دے وہ نکلو بڑوی دے ہنگان کی تے ہوئے چاہوا میں سوٹی نہ کو کٹو. لیکن نبی ایسا نہیں کرتا. آج کل استاد ایسے کر لیتا ہے، گرو مرشد ایسے کر لیتا ہے. گڈو بھائی نہ کو ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، بھلا بھلا سوال. فارغ بیٹھا میں یہ کام کرنا بیٹھا نہیں تھے، بے کام کیا نہیں، بے حال گال کیا نہیں کرنی. مقصد ان کا یہی تھا. لیکن اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو صبر دیا ہے. مطلب مکہ پہ مارے انہیں کو صبر دیا ہے. اللہ پاک اپنی قدرتیں دکھاتا ہے اور ہر ایک اپنے اثر دکھاتا ہے. بس ادھر سمجھو، خدا بھی اپنا قدرت دکھا رہا ہے، نبی بھی اپنا اخلاق دکھا رہا ہے، اور یہ بھی اپنی عادات دکھا رہے ہیں. تو کیا سوال ہو ما لونہا اس گائے کا رنگ کیا ہو. اب جواب ہے، جواب مطالبہ. قال کہا موسیٰ علیہ السلام انہو یقول. سبحان اللہ، انبیاء کیسے پابند ہوتے ہیں. رنگ بھی اللہ سے پوچھ کے بتا رہے ہیں. عمر بھی اللہ سے پوچھ کر بتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ نہیں کہہ رہے. اتنے پابند ہیں. لوگ کہتا ہے نا یہ لوگ مختار کل ہوتے ہیں. مختار کل ایسے کرتے ہیں. تو انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، اللہ پاک کہتے انہا بقرۃ، تحقیق وہ گائے ہو کیسی، صفرا پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی، فاقع لونہا ہلکا رنگ بھی نہ ہو، گہرا رنگ ہو، تیز رنگ ہو. ہے سمجھ، ہرا رنگ ہو، سبز نہیں، صفرا زرد رنگ ہو. فاقع لونہا کا میں نے کیا کر رہا ہوں، اس کا رنگ شدید ہو، تیز کلر ہوئے، تیز کلر. آج کل کوئی نہ کوئی آدم نہ بھائی صوفیانہ کلر ہوئے، درمیانہ کلر ہوئے، کہ شوباز کے آدم یا کوئی ڈیزائن چاہوا تے شوخ کلر چاہوا. یہ مانے میں فاقع لونہا دا شوخ کلر ہوئے. تسر الناظرین، سبحان اللہ، خوش کر دے دیکھنے والوں کو. اتنی شے سنی ہو دیے دیکھن والے کو بھم دیے، خوش کریں دیے. تو انہا بقرۃ صفرا پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونہا شدید ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب تو کر دیتے. اب کیا کہتے ہیں، قالو تیسرا سوال ہے، ادع لنا ربک، دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی بیان کرے ہمارے لیے کیا ہے وہ. یہاں پھر ایک اور صفت کا سوال ہے. گائے نا دو قسم کے ہوتی ہیں، یہ بیل اور گائے. ان سے کھیتی باڑی کے کام لیے جاتے ہیں، ہل بھی چلاتی ہیں. پہلے دور میں کنویں ہوتے تھے، کنویں کے اوپر بھی یہ جوئی جاتی تھی، کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا. کبھی دیکھیں ہیں کنویں، بیل کنووں پر چلتے ہوئے؟ نہیں دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے جی. تو پھر آپ نے فرعون بھی دیکھا ہوگا، آدم بھی دیکھا ہوگا.
شاید خدا بھی دیکھا ہو. پھر میں آپ سے پوچھوں خدا دیکھا کہ ہاں کتا کے موبائل بات جواب نہیں تھی. صوفی دا پترا اختری ٹوپی باندھی بیٹھی اتنا کوڑ ماری بیٹھی. دیکھو یار ایسا کچھ چلے دینے بھائی. چلو خوشی تھی ہے بابا بولتا بھی یہ بھائی لنا مایا. تو گائے دو قسم کی ہوتی ہیں. کوئی کام کے لیے انسان رکھتا ہے ان سے کام لیں گے. آج کل تو متعدد اغراض ہیں. پہلے دور میں اکثر 2 غرضیں ہوتی تھی. ایک غرض ہی کام کاج لینا جو انسان خود کام نہیں کر سکتا, بیلوں سے کرانا ہے, گائے سے کرانا ہے, زمین میں ہل چلانا اور کنویں پر ان کو چلانا. اور کچھ گائے ہوتی تھی شوقیہ جیسے آج کل بھی لوگ رکھتے ہیں. تجارت تو الگ بات ہے, کر بھی دیتے ہیں, شوق و ذوق کی خاطر پالتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس لیے پوچھا کس طرح کی گائے ہو. تو جواب آ رہا ہے, سنو. ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. مطالبہ نمبر 3 ان البقرہ تشابہ علینا. ان تھوڑے جانا خود فکر پہ گئے نے یار ایسا تو موسیٰ علیہ السلام کو خراب والا سوال کریں تو مطلب موسیٰ علیہ السلام ناراض تھی ونجے. تو علت تکرار مطالبہ ان البقرہ تشابہ علینا, تحقیق گائے ہم پر خلط ملط ہو گئی. مطلوبہ کون سی ہے, غیر مطلوبہ کون سی ہے, کیونکہ اس طرح کی تو بہت گائیں ہوتی ہیں جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا, خلط ملط ہو گئی ہم پر. وَإِنَّا انشاءاللہ, توجہ اللہ کا بیان, اور تحقیق ہم اگر اللہ نے چاہا لمہتدون, راہ پانے والے ہیں. ان مسئلات مکے بندے دے پتر بڑھنے پہنوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا سوالات کا سلسلہ چلتا رہتا, جوابات کا سلسلہ چلتا رہتا. انشاءاللہ نے سوال کے سلسلے کو روک دیا ہے. ہمیں بھی ابھی یہی حکم ہے, کوئی عمل کرو, ہر عمل کے ساتھ کیا کہنا چاہیے, انشاءاللہ. پاک پیغمبر سے ایک بار کسی نے 3 سوال کیے تھے, آپ نے کہا تھا کل جواب دوں گا. انتظار تھی وہی آ جائے گی, لیکن نہ آئی. باتیں ہونے لگی. پہلے وہی آئی تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کیا کہا تھا, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہرگز کبھی اس طرح کی بات نہ کیا کرو کہ کل میں یہ بات کروں گا. ایسا نہ کہا کرو کل میں یہ کام کروں گا. اللہ ان یشاء اللہ, تو انشاءاللہ کے بغیر چارہ نہیں. سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھا لی تھی آج رات میں 100 بیوی سے صحبت کروں گا, سب حاملہ ہو جائیں گی اور سب مجاہد جنے گی. کسی نے ملک نے کہا بھی تھا اخشا انشاءاللہ, لیکن بھول گئے. کسی کو عمل نہ ہوا, ایک کو ہوا, وہ بھی پورا بچہ نہیں, آدھا بچہ جنا. پھر موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر حضرت سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 کی 100 حاملہ ہو جاتی اور 100 کی 100 مجاہد جنتی. آج ہم لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ دی صوفی آدن, تبلیغی آدن, ابی آدن, ابی آدن. بابا ہر مومن کو فرید حکم ہے, ہمارے نبی کو حکم ہے. ان لوگوں نے بھی کہہ دیا انشاءاللہ لمہتدون, اس کا فائدہ ہوا. قال انه یقول انہا, جواب مطالبہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه یقول, بے شک اللہ پاک کہتے انہا بقرۃ, تحقیق وہ گائے ایسی ہو, تشریح بقرہ, لا ذلول. ذلول کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والی نہ ہو. ذلول کام کرنے والی نہ ہو, تابع شدہ نہ ہو. اب نہ بے سمجھ, تابع تھی ہوئی نہ ہوئے, تلڑ کھادی ہوئی نہ ہوئے, سوٹی کھادی ہوئی نہ ہوئے. اصل معنی تو یہ لا ذلول,
تشریح بقرہ کیا ہو؟ تابع شدہ نہ ہو، کام کرنے والی نہ ہو۔ اب اکثر دو کام ہوتے ہیں ان کے، اعمال بقرہ، صفات بقرہ۔ نمبر ایک تثیر الارض، کہ اس نے زمین کو چیرا ہو، یہ کام نہ کیا ہو۔ تثیر الارض، زمین کو چیرا ہو، زمین کو چیرتی ہو، یہ کام نہ کرے۔ زمین کو چیرنے کا کیا مطلب؟ ہل چلائے، فلا تسقی الحرث، اور کھیت کو بھی نہ پلائے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ دو کام کرنے والی نہ ہو۔ مسلمتن، صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، یہ مسلمتن کی گویا کہ تاکید ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو، سب ایک رنگ ہو، کوئی اور داغ دھبا نہ ہو۔ قالو، یہ برکت انشاءاللہ ہے، یہ نتیجہ انشاءاللہ ہے۔ کہنے لگے ہے اللہ تعالیٰ یار مدد فرماوے نا، کہیں کہ میرے دل گالی چنگے آوے نے۔ وہی قوم جو پیغمبر کو کہہ رہی تھی اتتخذنا ہزوا، مزاق کرتا ہے، اب وہی قوم کہہ رہی ہے الآن جئت بالحق، الآن، ہاں اب تو نے مطلب کی بات کر دی۔ الآن یہ برکت انشاءاللہ ہے۔ قالو، الآن کہنے لگے اب جئت بالحق، لے آیا ہے تو حق کو، آیا ہے تو ساتھ حق کے۔ فذبحوها، اب یہاں سارا وہی قصہ، اب بازار میں بھاگے دوڑے، کہیں نہیں مل رہی تھی گائے، تو ایک بچے کے پاس گائے ملی، اس نے کہا کہ یہ قیمت لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت قیمت ڈھگ منگ دے، کہ جی میں منگ دے، میں کیا کر رہا ہوں، گنو دیو برو۔ آخر کار قیمت لی اور قیمتاً خرید کر لی، آ کر پھر فذبحوها، تعمیل حکم ہے، بس اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور نہیں قریب تھا کہ کرتے، کیوں بھلا؟ نا امیدی کیوں تھی؟ کہ مہنگی تھی، اتنی مہنگی چیز کون خرید کرے؟ تھوڑی سی بات کروں، جب انسان حرص کرتا ہے، لالچی بنتا ہے، حریص بنتا ہے، اور پھر شریعت سے تجاوز کرتا ہے، اب جو چاہتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اور جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ کیوں قتل کیا تھا؟ چاچے کو بھتیجے نے کیوں مارا تھا؟ نمبر ایک، جائیداد کا وارث بنوں گا، نمبر دو، چچزاد بہن سے نکاح کروں گا، یہ ملیوس، نہ جائیداد ملی نہ بیٹی ملی، قصاص آیا، جان گئی اور مال بھی گیا۔ یہ گائے کی قیمت آخر کس نے ادا کرنی ہے؟ وما کادوا یفعلون اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا۔ رکوع الگ شروع ہو چکا ہے، اس لیے میں رکوع کا ربط اور پھر موضوع خلاصہ بتانے کے بعد چلتا ہوں۔ یہ رکوع نمبر 9 ہے۔ بقیہ داستان، پہلے بھی قصہ بقرہ، اب بقیہ قصہ بقرہ۔ دوسرا ربط پہلے بھی بنی اسرائیل کے خباثات اور قبائح تھے، اب بھی بقیہ قبائح اور خباثات کا ذکر ہے۔ موضوع رکوع کا دو چیزیں ہیں، موضوع رکوع کا دو چیزیں ہیں، مجازات اعمال، مجازات اعمال اور تکمیل داستان بنی اسرائیل، تکمیل داستان، پہلی داستان کی تکمیل اور مجازات اعمال۔ خلاصہ رکوع کا، قدرت باری تعالی سے بعث بعد الموت،
قدرت باری تعالی سے باس بعد الموت، منکرین قیامت کی تردید، اقسام حجارہ، وسعت علم باری تعالی، تقطیع التمان ایمان المعاندین، اہل کتاب کے اقسام، نتائج منکرین اور نتائج مؤمنین، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ یہ قرآن موعظہ کی کتاب ہے، تذکرہ ہے، نصیحت کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر یہ تاریخ کی کتاب ہوتی نا تو یہ قصے کا جز پہلے ہے، اس کو پہلے بیان کیا جاتا، وہ جز بعد والے ہیں ان کو بعد میں بیان کیا جاتا، لیکن قصے میں تقدیم تاخیر ہو گئی حکمت کے اعتبار سے، کہ ان کے قبائح آ رہی تھی، ان کی بدعمالی آ رہی تھی، ان بدعمالیوں میں یہ بدعمالی کہ نبیوں کی بات نہیں مانتے، بے عملی ہے، بدعملی ہے۔ نبی نے کہا گائے ذبح کرو تو اعتراضات شروع کر دیے، سوالات چھاڑ دیے، معاندانہ سوالات کر دیے، تو اس بنیاد پر قصے کے آخر کو مقدم کر دیا۔ اب میں شروع کر رہا ہوں مضمون کو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، علت حکم ذبح بقرہ، یہ جو اللہ نے حکم کیا تھا گائے کو ذبح کرو، اس کی علت کیا ہے؟ ذبح بقرہ کے حکم کی علت حکم ذبح بقرہ، جس وقت قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر کیا ہوا؟ جدال بنی اسرائیل، پس تم نے اس کے اندر اختلاف کیا، ایک دوسرے پر قتل ڈال رہے تھے، ایک جماعت کہتی تھی تم نے کیا، وہ کہتے تھے ہم نے نہیں کیا، تم نے کیا۔ قاتل قتل کو چھپانا چاہتا تھا، قتل کر کے اور کے ذمہ لگانا چاہتا تھا۔ اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، ارادہ خداوندی، اور اللہ رب العزت مخرجن، نکالنے والے تھے اس شے کو جس کو تم چھپاتے تھے۔ قاتل اوروں کو قاتل قرار دے رہا تھا، اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، ارادہ خداوندی کا تھا، قاتل کا اظہار تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ تجویز خداوندی ہے، پس ہم نے کہا اضربوہ، مارو تم اس میت کو، بِبَعْضِهَا، ساتھ بعض اس گائے کے، گائے کی بوٹی، گائے کا کوئی حصہ اٹھا کر کس کو لگاؤ؟ میت کو لگاؤ۔ یہاں عبارت معذوف ہے، لگایا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پوچھا گیا من قتل لگاتے کو کہے مارے، کھڑا بتری جا کے ہی اے مدعی صاحب، اب بتاؤ کیا حشر ہوا ہوگا اس آدمی کا، کیا انجام ہوا ہوگا اس آدمی کا، کتنا ذلیل ہوا ہوگا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، انبیاء علیہ السلام کا ایک عقیدہ ہے جو بتاتے ہیں دنیا کو، وہ اصول میں سے مرنے کے بعد اٹھنا۔ منکر لوگ اس پر بڑی مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالی نے یہاں اس کا اظہار فرمایا ہے کہ دیکھو یہ مر چکا تھا، زندہ ہوا ہے، بس یہ نمونہ ہے، اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، قدرت باری تعالی سے اس بات بعد الموت، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، شفقت خداوندی ہے، شفقت الہی ہے، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اللہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات، لعلکم تعقلون، حکمت آیات تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ سب کچھ اللہ کیوں دکھا رہا ہے؟ تم عقل رکھو، سمجھ رکھو، خدا کو پہچانو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کے بعد تو انسان کا دل پانی ہو جاتا،
ہم لوگ انسان موم ہو جاتے، پانی ہو جاتے. کیا مطلب بزرگا؟ نرم ہو جاتے کہ سخت ہو جاتے؟ جی شاباش، نرم ہو جاتے. اتنی بڑی قدرت کا کرشمہ، لیکن دل کالے تھی گئے ہوئے نا، بلا کوئی شے اثر کا نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں، شکوہ بنی اسرائیل ثم قست قلوبکم من بعد ذالک. میں ایک معنی کرنا چاہتا ہوں، اس کو سن لو. پھر بھی تمہارے دل سخت رہے اس کے بعد. ٹھیک ہے معنی؟ پھر بھی یہ معنی میں نہیں کر رہا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے نا. پہلے کے نرم مانے جو پیچھے سخت تھے، سخت آن پھر بھی سخت رہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، شکوہ بنی اسرائیل، پھر بھی سخت رہے تمہارے دل اس کے بعد. فہی کالحجارہ، کیفیت قساوت، بس یہ دل کالحجارہ، مثل پتھر کے ہیں. او اشد قسوہ، او بمعنی بل ہے، یہ کیفیت قساوہ ہے، شدت قساوہ ہے. فہی کالحجارہ، پس یہ مثل پتھر کے ہیں. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. سختی میں پتھر سے بھی سخت ہے، سختی میں او اشد، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. بات تو طویل ہے لیکن چھوٹی سی کروں. پتھر بھی بڑا سخت ہوتا ہے، لوہا بھی بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن ان میں سے زیادہ سخت کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، ان میں زیادہ سخت کون ہوتا ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ پتھر زیادہ سخت ہوتا ہے. کیوں؟ کہ پتھر کو آگ میں ڈالو کچھ نہیں ہوتا، پتھر پر کوئی نشان لگا دو نہیں مٹتا، اور لوہے کو آگ میں ڈالو پانی ہو جاتا ہے، اس پر کوئی لکیر لگا دو کچھ عرصے کے بعد مٹ جاتی ہے. تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ لوہا زیادہ سخت نہیں، پتھر زیادہ سخت ہے. لیکن حدیث سے بھی ثابت ہے اور واقعات بھی بتاتے ہیں معاملہ برعکس ہے. پتھر زیادہ سخت نہیں ہے، پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے. ان کو آپس میں ٹکرا کے دیکھو، آپس میں لڑا کے دیکھو، آپس کا مقابلہ کرا کے دیکھو. پہاڑوں کو جو کھودا جا رہا ہے، پہاڑوں کو جو توڑا جا رہا ہے، پتھروں کی جو بجری بنائی جا رہی ہے، پتھروں کی جو سیمنٹ بنائی جا رہی ہے، پتھروں کو جو ریزہ کیا جا رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ تو پتھر کو لوہا توڑتا ہے، پتھر لوہے کو نہیں توڑتا. کون سخت ہوا؟ اب تو دلیل مل گئی، حدیث میں بھی اسی کی تائید ہے. کبھی آ گئی جو بات بتا دوں گا. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر بھی تمہارے دل اس کے بعد سخت رہے. کیفیت قساوت فہی کالحجارہ، بس یہ مثل پتھر کے. او اشد قسوہ، او بمعنی بل، بلکہ سختی میں اس سے بھی زیادہ سخت. اقسام حجارہ، اسی کا ثبوت آ رہا ہے. پتھروں سے دل زیادہ سخت. اقسام حجارہ، پتھروں کے متعدد اقسام ہیں. قسم نمبر 1، ان من الحجارۃ، تحقیق پتھروں میں سے، لما، البتہ وہ پتھر ہیں، یتفجر من الانہار، کہ اس سے نہریں چلتی ہیں، چشمے بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں. آج اس دور میں تو ان چیزوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے. جاؤ پہاڑوں کو دیکھو، پتھروں سے پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے. پھر وہ پانی جمع ہونے کے بعد نہریں بنتا ہے، دریا بنتے ہیں. دریا یہ کہاں سے
دریا آ رہے ہیں پہاڑوں سے، تو پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے نا، پھر یہاں جمع ہو کر آتا ہے، تو قسم نمبر 1